موبائل کے استعمال کے حوالے سے کچھ سوالات سامنے آئے، تو اس پر میں کچھ عرض کروں گا۔ موبائل کا دیکھیں استعمال فی نفسی ہی تو بالکل جائز ہے، اس میں تو شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب یہ آپ کے اپنی ثوابدید پر ہے۔ آپ اگر اس کا اچھا استعمال کریں گے تو یہ بالکل جائز ہے۔ موبائل پر آپ اگر کوئی بیان سن رہے ہیں، کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر اسی موبائل کے اوپر کچھ غلط چیز دیکھ رہے ہیں تو غلط ہونے کی وجہ سے آپ کا وہ استعمال بھی غلط قرار پائے گا۔ اسی طرح سے آپ موبائل پر کال کرتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں، موبائل کا استعمال کال اور ایس ایم ایس کے حساب سے بھی اسی طرح سے ہوگا کہ اگر آپ اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت کے مطابق اور جائز جگہ پر کال کرتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص وہ غلط استعمال کرتا ہے، یعنی نامحرم لڑکیوں سے وہ چیٹ کرتا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے یا پھر کال کرتا ہے، تو چونکہ یہ فعل ناجائز ہے تو اس فعل کے ناجائز ہونے کی وجہ سے اب یہ جو استعمال ہے اس کو ہم ناجائز قرار دیں گے۔ تو موبائل کی حیثیت واضح ہو گئی کہ اصلاً موبائل بالکل جائز ہے، فی نفسی ہی استعمال جائز ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کا استعمال آپ نے غلط کر دیا تو یہ درست نہیں ہوگا، اور اگر آپ اس کا مثبت استعمال کرتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر ایک بات موبائل کے حوالے سے یہ بھی آتی ہے کہ موبائل پر جو ہم پکچر بناتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں بہت ساری احادیث طیبات پکچر کی ممانعت پر موجود ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پکچر وہ ہے جو پرنٹ ہے اور ایک ہے موبائل کی، تو ان دونوں کے اندر فرق ہوگا۔ تو جب دونوں کے اندر فرق کریں گے تو حکم شرعی واضح ہو جائے گا۔ تو پرنٹ کے متعلق علماء منع کرتے ہیں، اور عصر حاضر اور جدید مسائل پر گہری نظر رکھنے والے جو علماء ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ موبائل پر کوئی تصویر بناتے ہیں اور اس کا پرنٹ نہیں نکلواتے تو موبائل پر جو تصویر آپ نے بنوائی ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی اجازت ملتی ہے۔ پھر ہمارے موبائل کے اندر بعض اوقات قرآن حکیم کی ایپ ہوتی ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو موبائل کے اندر ایپ کی صورت میں قرآن حکیم کو رکھنا اور اس کی تلاوت کرنا یا اس کو چھونا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں قرآن حکیم میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو قرآن کو بغیر پاکی کے چھوا نہیں جا سکتا، اور ایک قرآن وہ ہے جو منقش ہے ہمارے سامنے، یعنی نقش شدہ ہے، اور ایک وہ ہے جو ایپ کی صورت میں آپ کے موبائل کے اندر موجود ہے، تو ان دونوں کے اندر فرق ہوگا۔ وہ جو حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون وہ منقش قرآن حکیم کے متعلق ہے جس کو آپ چھو سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ موبائل کے اندر ایپ ہوتا ہے اس میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ان لفظوں پر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگتا، وہ بلکہ اندر ایپ کے اندر یعنی اسکرین کے اندر وہ چیزیں ہیں۔ تو ان دونوں کے اندر یہ فرق ہوا۔ لب لباب یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عام روٹین کے اندر قرآن پاک کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے بے وضو کے، جبکہ موبائل کے اندر اگر قرآن حکیم موجود ہے، ایپ پر آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کو چھوتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا کہ قرآن حکیم کی ایپ موبائل کے اندر موجود ہے اور ایسی حالت میں موبائل پاکٹ میں ڈال کے ہم بیت الخلاء چلے جاتے ہیں، واش روم چلے جاتے ہیں، تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ یعنی ایک یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے۔ تو دیکھیں جس طرح تعویذ ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کے اسماء پاک یا قرآن حکیم کی کوئی تلاوت، قرآن حکیم کی کوئی صورت لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ چونکہ بند ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، تو تعویذ پہن کر بیت الخلاء جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو قرآن حکیم آپ کے موبائل کے اندر ایپ کی صورت میں محفوظ ہے، اب وہ آپ کے پاکٹ میں ہے، وہ بھی محفوظ ہے، تو لہذا موبائل پاکٹ میں ڈال کر واش روم وغیرہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی شخص موبائل باہر رکھ کر جائے گا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ اٹھا کر لے جائے، تو لہذا اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اور شرعی طور پر موبائل کے اندر ایپ قرآن حکیم کی موجود ہونے کی صورت میں آپ بیت الخلاء میں جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، ہاں وہاں اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر ایک سوال یہ آیا کہ موبائل کے اندر ریکارڈنگ کی صورت میں اذان ہوتی ہے یا پھر قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، اب سجدہ تلاوت آ جائے یا پھر اذان ہو تو
یہ ریکارڈڈ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، تو کیا اذان کا جواب دینا یہاں لازم ہے، یا سجدہ تلاوت کی وہ کلمات طیبات سن کر آپ پر سجدہ کرنا لازم ہے؟ تو ریکارڈنگ کا حکم الگ ہے، لائیو کا حکم الگ ہے۔ اگر ریکارڈنگ ہے تو پھر لازم نہیں ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو بہتر ہے، لیکن آپ پر لازم نہیں ہے۔ اور اگر لائیو چل رہا ہو تو ایسی صورت کے اندر آپ اگر اذان سنتے ہیں تو اس کا جواب بھی دیں گے، اور اگر قرآن حکیم کی لائیو تلاوت آپ سنتے ہیں، جس طرح مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں وہ چینل جو چلتا ہے لائیو، اس پر لائیو اگر قرات چل رہی ہے تو بہرحال اس میں سجدہ تلاوت آتا ہے، تو سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ پھر ایک سوال انٹرنیٹ اور موبائل کے حوالے سے یہ بھی ہے، وائی فائی کا استعمال۔ تو یہ وہی معاملہ ہے جس طرح میں نے موبائل کی شرعی حیثیت واضح کی کہ اس کا ایک اچھا استعمال ہے، ایک برا استعمال ہے۔ جس طرح چھری ہے تو چھری کو آپ استعمال کر سکتے ہیں سبزی کاٹنے کے لیے بھی، اور کسی کو زخمی کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے بھی۔ تو کسی کو زخمی کرنا، قتل کرنا، چونکہ یہ کام ناجائز ہے تو لہذا چھری کا اس طرح کا استعمال ناجائز قرار پائے گا۔ اور اگر آپ اسی چھری سے سبزی کاٹتے ہیں یا گھر میں اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں تو بالکل جائز ہے۔ تو یہ استعمال پر مبنی ہے۔ وائی فائی اگر آپ استعمال کرتے ہیں، نیٹ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا استعمال جس طرح کا ہوگا اسی طرح کا حکم شرعی مقرر کیا جائے گا۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے، وائی فائی بعض اوقات ہم کسی سے وہ سگنل لے کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر کسی نے اجازت نہیں لی تو بہرحال یہ غلط ہوگا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو شخص پرسنل یوز کر رہا ہے اس نے تو کوڈ بھی لگایا ہوا، یا کبھی اس نے کوڈ لگانا نہیں لگایا، وہ بھول گیا، تو ایسی صورت میں آپ کے پاس سگنل آ رہے ہیں تو آپ نے وائی فائی استعمال کرنا شروع کر دیا، تو جب تک اس کی پرمیشن نہیں ہوگی اس وقت تک یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مقام ہے جیسے ایئرپورٹ ہے یا ہاسپٹل ہے، کوئی ایسا مقام جہاں پر وائی فائی انہوں نے اوپن کیا ہوا ہے اور کسی کے لیے بھی استعمال کرنے کی ممانعت نہیں ہے، تو پھر وہاں اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک موبائل کے حوالے سے یہ بھی سوال ہے، تلاوت اور نعت کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے، بعض حضرات نے وہ رنگ ٹون کے طور پر اس کو استعمال کیا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ بے ادبی ہوگی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیت الخلاء میں آپ ہیں، اب قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہیں اور موبائل بجنا شروع ہو گیا، موبائل آپ کی پاکٹ میں ہے، اور اس پر اگر قرآن پاک کی تلاوت ہے یا نعت شریف ہے تو یہ تو ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ یہ بے ادبی ہوگا، تو لہذا قرآن حکیم کی تلاوت یا پھر نعت شریف کی کوئی رنگ ٹون لگانا، اس سے گریز کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ پھر موبائل فون پر یا انٹرنیٹ پر نکاح کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بھی ایک سوال سامنے آتا ہے کہ کیا فون پر نکاح ہو سکتا ہے یا انٹرنیٹ پر لائیو، جیسے مطلب اسکائپ کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، نکاح کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اتحاد مجلس، یعنی دولہا اور دلہن کا ایک مجلس کے اندر موجود ہونا، اور پھر اس کے ساتھ گواہان کا ہونا، اور پھر تیسری چیز ایجاب و قبول کا پایا جانا۔ یہ 3 شرائط ہیں، اتحاد مجلس، ایجاب و قبول، اور اسی طرح سے گواہان کا موجود ہونا۔ اب یہ نکاح منعقد ہوگا صحیح شرعی طریقے کے مطابق۔ لیکن اگر کوئی شخص دولہا جیسے ہے وہ کسی دوسرے ملک میں ہے یا دوسرے مقام پر ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ وہ مجلس میں موجود نہیں ہے تو یہ شرط مفقود ہو گئی، تو لہذا اس طرح سے درست نہیں ہوگا۔ درست طریقہ یہ ہے کہ وہ جو دور بیٹھنے والا شخص ہے، وہ خاتون ہے یا مطلب وہ شخص ہے جس کا نکاح کر رہے ہیں، تو وہ کسی کو اجازت دے گا کہ میں آپ کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں، تو لہٰذا آپ میرا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دیں۔ اب بطور وکیل نکاح خواں یہ کہے کہ میں نے اپنے فلاں بن فلاں موکل کا نکاح آپ سے کر دیا، خاتون کہتے ہیں میں نے قبول کیا، یا خاتون سے اجازت لی تھی اور یوں کہا کہ میں نے اپنی موکلہ فلاں بنت فلاں کا نکاح اتنے حق مار پر آپ سے کیا، تو ایسے صورت میں وہ نکاح ہو جائے گا۔ اور شرعی طور پر یہی صحیح طریقہ ہے۔ جب بھی اگر ضرورت پڑتی ہے، اگر لڑکا ملک میں نہیں ہے، دور ہے، تو اس سے فون پر اجازت لے لی جائے، جس کو وہ وکیل مقرر کرے، وہ وکالت کی صورت میں نکاح خواں اگر اس کا نکاح پڑھا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا کہ لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، لڑکا یہاں ہے،
اور آپ واٹس ایپ کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ایجاب و قبول کریں تو اس طرح سے درست نہیں ہوگا۔ ایک یہ سوال بھی سامنے آیا، ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کوئی چیز فارورڈ کرتے ہیں، وہ طلاق کی شکل میں ہو یا پھر کسی اور ایس ایم ایس کی شکل میں ہو، یعنی اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ تو دیکھیں جو تحریر ہوتی ہے وہ قول کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تحریر چاہے آپ کسی صفحے پر کریں یا موبائل کے اندر تحریر کریں کوئی چیز، تو اس کا حکم شرعی وہی بنے گا جو عام روٹین کے اندر ہمارے ہاں اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھا جاتا ہے یا سادے پیپر کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایس ایم ایس کے ذریعے یا پھر کال کے ذریعے اپنی خاتون کو طلاق دی تو شریعت مطہرہ اس کو نافذ مانتی ہے، وہ بالکل نافذ ہوگی، اور اس کا وہی حکم ہوگا کہ جس طرح سے آمنے سامنے کسی کو طلاق دینے کا حکم قرار پاتا ہے۔ اور ویسے بھی اس بات سے گریز کرنا چاہیے، ایس ایم ایس جناب ہمارے ہاں آتے ہیں فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی او کما قال علیہ السلام، فرمایا گیا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے آگے بیان کر دے۔ تو اب بغیر تصدیق کے، تحقیق کے کسی چیز کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی غلط چیز کو فارورڈ کر دیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جہاں تک وہ پھیلتی جائے گی وہ آپ کے کھاتے میں بلا وجہ گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ ایک یہ سوال بھی سامنے آیا، دوران نماز بعض اوقات موبائل فون کی گھنٹی بجتی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بھئی اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ کے ساتھ، جیسے پاکٹ کے اندر موبائل ہے، ایک ہاتھ کے ساتھ آپ اس کو ٹون کو بند کر لیں، اور اسے کہتے ہیں عمل قلیل۔ دیکھیں نماز کے اندر دو طرح کا عمل ہو سکتا ہے، ایک عمل کثیر ہے، ایک عمل قلیل۔ عمل کثیر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، جیسے کوئی شخص دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یوں کرنا شروع کر دے تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ مطلب عمل کثیر ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کا استعمال، سادہ جملے میں یہ بات سمجھانا چاہوں تو دونوں ہاتھوں کا اکٹھا استعمال کرنا یہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ اور عمل قلیل یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کا استعمال آپ کبھی کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت، جیسے کسی کو دوران نماز خارش ہوئی، اس نے ایک مرتبہ کھجایا، پھر دوبارہ اس کو خارش ہوئی، اس نے دوبارہ کھجا لیا، تو 2 مرتبہ کی اجازت ہے۔ تیسری مرتبہ اگر ایک ہی رکن میں ایک ہی ہاتھ کو استعمال کریں گے تو وہ بھی درست نہیں ہوگا، وہ بھی عمل کثیر کے زمرے میں چلا جائے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر موبائل کی گھنٹی بجے تو ایک ہاتھ کے ساتھ اس کی گھنٹی کو بند کر لیں تاکہ جو بقیہ حضرات نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ مسجد کے اندر موبائل فون کی چارجنگ کرنا کیسا؟ تو عام آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص رہتا ہی مسجد میں ہے یا کمیٹی والوں نے اجازت دی ہوئی ہے یا مسجد کے عملے سے اس کا تعلق ہے، جیسے امام صاحب ہیں یا مؤذن صاحب ہیں، وہ اگر مسجد میں ہی رہتے ہیں تو وہ اگر چارجنگ کرتے ہیں اور کمیٹی کو بھی معلوم ہے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جو اس کے علاوہ لوگ ہیں جو مسجد کے عملے سے تعلق نہیں رکھتے یا جیسے امام اور خطیب نہیں ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ چارجنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کو یوں ہی سمجھیں کہ جس طرح مسجد میں کوئی رہتا ہے، جیسے امام صاحب کی رہائش ہے یا خطیب صاحب کی رہائش ہے، اور وہ مسجد کی موٹر سے ہی جو پانی جا رہا ہے وہی استعمال کر رہے ہیں، کپڑے دھل رہے ہیں، سارا پانی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اور دوسرے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد کے پانی کو باہر لے جانے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی، کسی اور کام کے لیے وہ استعمال نہیں کریں گے۔ جتنے کی عمومی طور پر عرفاً اجازت ہوتی ہے وہی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوگی، جبکہ امام اور خطیب اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ پھر موبائل کے اندر بعض اوقات ہماری اگر وہ لوڈ ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں ایڈوانس منگوایا جاتا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جو ہمارے پاس لوڈ آتا ہے وہ مثال کے طور پہ ہم نے 5 روپے منگوائے اور جب ہم لوڈ کرواتے ہیں دوبارہ تو 5 کی بجائے 7 روپے کٹتے ہیں، تو کیا یہ سود ہوں گے؟ کچھ لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں، تو یہ سود نہیں ہوں گے، اس لیے کہ 5 تو ان کے واپس چلے گئے، 2 ان کے سروسز چارجز ہیں، چونکہ جو جدید مسائل پر گہری نظر رکھنے والے اہل علم ہیں وہ یہی بات بیان کرتے ہیں کہ یہ سروسز چارجز ہیں، ان کو سود ہم قرار نہیں دیں گے۔ پھر موبائل فون کی ریپیئرنگ کے کام کرنے کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ آیا یہ ریپیئرنگ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ جس طرح دیگر آلات ہیں، مشینیں ہیں، ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے، ان کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، وہ ایک فن ہے،
وہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، لیکن موبائل کا بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ موبائل کا تو اچھا استعمال بھی ہوتا ہے تو غلط استعمال بھی ہوتا ہے، تو کچھ لوگ، بلکہ بہت سارے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اس پر غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اس کی ریپیئرنگ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ اس کے استعمال پر ہے، شریعت نے آپ کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ آپ اس کے استعمال پر جائیں، بلکہ آپ کا جو کام ہے آپ نے وہ کر دیا تو یہ بالکل جائز ہے۔ اب سامنے والا اس کو کیا کرتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اگر غلط استعمال کرے گا تو یہ غلط ہوگا، اگر صحیح استعمال کرے گا تو یہ صحیح ہوگا۔ اچھا، ایک سوال یہ آیا کہ فون پر دم کرنا کیسا، کہ بعض اوقات فون کے اوپر دم کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں فون پر دم کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ شفا تو اللہ رب العالمین دیتا ہے، یہ تو بات پکی ہے۔ آپ جو کلمات کہہ رہے ہیں وہ بطور دعا ہوتے ہیں، یا قرآن پاک کی جیسے تلاوت ہے یا قرآن پاک کے الفاظ ہیں تو برکت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ چاہے آپ مریض کے پاس کھڑے ہو کر وہ عمل کریں، چاہے مریض سے دور ہیں، تو شفا تو رب نے ہی دینی ہے، تو لہذا فون پہ دم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور کسی بزرگ سے اذان دلوانا چاہ رہے ہیں اور وہ بزرگ موجود نہیں ہے، پاس نہیں ہے، بچے کے پاس نہیں ہے، دور ہیں، تو کیا فون پہ وہ اذان دے سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے بہتر تو یہ ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس بچے کے پاس، یعنی اتحاد مجلس، اس مجلس کے اندر جو موجود شخص ہے وہ اس کے کان میں اذان دے، یعنی فزیکلی وہ وہاں پر موجود ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص دور ہے اور وہ اس کے لیے آنا بھی مشکل ہے، یا کسی بزرگ سے اذان دلوانا چاہ رہے ہیں تو آپ دلوا سکتے ہیں، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، جو ایک توارث اور مسنون طریقہ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے کان کے پاس کھڑے ہو کر اذان دی جاتی ہے، تو وہ جو کہ ترک ہو رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ اذان ہو جائے تو پھر وہاں کوئی بھی شخص جو موجود ہے وہ دوبارہ اذان پڑھ دے، اور دوبارہ اذان پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم و ادراک عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔